الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے اسلام بھائیو، جب بھی مسجد میں داخل ہو تو یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کیجیے۔ جب تک کہ مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانے پینے، سونے، سحری، افطاری، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کی ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں ضمناً جائز ہو جائے گی۔ یاد رکھیے، اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد اللہ کریم کی رضا ہو۔ فتاوی شامی میں اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، پھر کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی کہ اب وہ کھا پی یا سو سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک کی رحمت بن کر دنیا میں تشریف لانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ان سے عرض کرتا ہوں یہ سامنے آ جائے نا تھوڑا سا، پیچھے والا حضرات اگر کسی کو تکلیف نہ ہو، ٹیک لگانے کی ضرورت نہ ہو، ٹیک لگانے سے الٹا سستی آتی ہے، ہاں کسی کو اگر مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، باقی ایسے اکٹھے بیٹھیں گے تو یہاں پر سامنے یہاں لگتا ہے کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ یہاں ہمارے یہاں پر ہوتا ہے کہ یہ پوری ادھر سے پوری یہاں سے پوری دیواریں بھری جاتی ہیں اور بیچ کا تو خالی ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اول میں آ کر بیٹھ جائیں، یعنی کہ اول جگہ میں یہاں پر مل رہی ہے ہم کو، یہاں ہم آ کر بیٹھ جائیں۔ جو آنے والے ہیں پھر ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ پھر پیچھے بیٹھتے ہیں۔ پھر تھوڑا آگے آ جائے نا، اب بھی مسلم میں اب بھی آ جائے، سرفراز میں اب بھی آ جائے، ماشاء اللہ۔ تھوڑی ایک بات پہ توجہ دلانی ہے، ذہن میں آئی تو عرض کر دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے یہ اجتماعات علم کی مجالس ہوتی ہے، ذکر کی مجالس ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ اس میں سیکھنے سکھانے کا معاملہ ہوتا ہے۔ بیانات میں نا یا درود پاک پڑھائے جاتے ہیں یا سرکار کا نام مبارک آتا ہے، تو ایک عاشق کے ادب میں یہ ہے کہ ایک عاشق کے بیانات کیسے سنتا ہے، درس کیسے سنتا ہے، اس کے تعلق سے ایک بزرگ کا واقعہ پچھلے دنوں بڑا ہی پیارا ہمارے مدنی صاحب نے بتایا کہ درود پاک تو پڑھتے ہیں تو بزرگ کا طریقہ درود پاک کا پڑھنے کا کچھ یوں تھا، اس سے ہم کو سیکھنے کو کیا ملے گا وہ بھی آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ درود پاک ہے نا بدل بدل کر پڑھا کرتے تھے، سیگے نا اس کے سیگے درود پاک کے بدل بدل کر پڑھا کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ یہ درود پاک کے سیگے بدل کے کیوں پڑھتے ہیں، وجہ کیا ہے اس کی؟ تو آپ نے بڑا ہی عشق بھرا جواب دیا کہ میں درود پاک کے سیگے اس لیے بدل کر پڑھتا ہوں کہ بے توجہ میں میرے آقا کے اوپر میں درود نہ بھیج دوں، یعنی کہ بے خیالی میں درود نہ پڑھ لوں میں، یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا یاد ہوتا ہے بندے کو اب اللہ پڑھ رہا ہے تو یہ بے خیالی میں میرے آقا پہ میں درود نہ پڑھوں، اس لیے کہ سیگے بدلوں گا تو میری توجہ برقرار رہے گی اور میں توجہ کے ساتھ میرے آقا کے اوپر درود پاک پڑھوں گا۔ اب غور کریں، ہم بھی درس بیانات سنتے ہیں، اب کتنی مقامات پر ظاہر ہے کہ عاشق رسول کے بیانات میں آپ شرکت کر رہے ہیں، سرکار کا بار بار نام اس میں گرامی آتا ہے، کیا ہم سن رہے بیان
تو کیا یہ نام نامی اسم گرامی جب آتا ہے میرے آقا کا تو کہ میری زبان پر درود پاک آتا ہے؟ کیا صحابہ اکرام علیہ رضوان کے جب نام آتے ہیں تو کیا میں رضی اللہ عنہ پڑھتا ہوں؟ بزرگان دین کے جب نام مبارک آتے ہیں تو کیا اس وقت میں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھتا ہوں؟ یہ غور کریں ہم اپنا بعض اوقات اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ جو بیان کرنا ایک تسبیح ہے، یعنی کہ بیان کرنے والا جو کر رہا ہے یہ بھی ایک ذکر ہے، اور سامعین جو سننے کے لیے آئے نا یہ بھی ایک ذکر ہے۔ اب ایک ذکر کے دوران دوسرا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات نا اجتماعات میں بیٹھے رہتے اسلام بھیا، وہ تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، بیان بھی سن رہا ہے بندہ اور وہ ذکر بھی چالو۔ اب سوچئے ایک ذکر ہو رہا ہے زبان سے اور ایک ذکر ہو رہا ہے کان سے، کیا اس میں توجہ ہے اس میں توجہ، دونوں بن رہی ہے کہ توجہ؟ غور کریں اس میں۔ جب ایک ذکر ہو رہا ہے، مثال اس کی نا ایک اسلام بھائی نے بڑی پیاری دی ہے اس کی، یعنی کہ ایک خوش مزاجی کے طور پر بتایا ہے کہ جس طرح سے یہ دو ذکر ہے نا، یہ ذکر ہے، ایک کام ہے یہ، تو اسی طرح سے دو کام ہم کرتے بھی ہیں، کوئی روزانہ کرتا ہے یعنی کہ کھاتا بھی ہے، یہ کام ہوا، اور کوئی ہے وہ نہاتا ہے، یہ دونوں کام ہے نا، یہ دونوں ہی کام ہیں۔ کیا یہ دونوں کام وہ ساتھ میں کرے اگر جمے گا؟ ایک وقت میں وہ ایک ہی کام کر سکتا ہے، تو یہ کام بھی ہے نا، یہ ذکر اللہ جو بھی ہے، ایک مثال سمجھانے کے لیے یہ دی گئی ہے۔ تو جب سننے والا ذکر جب ہم کر رہے ہیں نا تو اس وقت پڑھنے والا ذکر نہ کریں، ایک ذکر ہو رہا ہے پھر دوسرے ذکر کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے عمل کرنے کی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال النیت الصادقہ، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے، جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوگی نا اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے ہم نے اچھی نیت کرنے کی عادت بنانی چاہیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دے گی۔ بیان سننے سے پہلے بھی ہم اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، مثلا اگر نیت بنتی ہے تو اللہ پاک کی ذکر کی نیت سے انشاءاللہ کی صدائے بھی لگا لیجئے گا۔ اگر نیت دل میں جمتی ہے کہ علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ المشائخ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب کشف المعجوب میں لکھتے ہیں، ایک شخص کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا، اس دوران اس کی زبان پر صرف ایک دعا تھی، اے اللہ پاک میرے دوستوں کو نیک بنا دے۔ ایک ہی دعا کی وہ رٹ لگائے تھا۔ کسی نے پوچھا اس مقام پر پہنچ کر آپ صرف ایک ہی دعا مانگ رہے ہو، اپنے دوستوں کے لیے مانگ رہے ہو، اپنے لیے تو دعا نہیں کر رہے ہو؟ اس شخص نے بہت ہی کمال کا جواب دیا، کہا میں یہاں مکہ مکرمہ میں نیک کام کرنے میں مصروف ہوں، مگر جلد ہی میں واپس اپنے دوستوں کے پاس جاؤں گا، اگر وہ نیک ہوئے تو میں بھی نیک بن جاؤں گا، اگر وہ خراب ہوئے تو ان کی خرابی مجھے بھی پہنچے گی، لہٰذا میں اپنے دوستوں کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، انسان کی طبیعت اور فطرت ہی ایسی ہے کہ بالکل وہ تنہا زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے ہم انسانوں کی ضروریات کو ایک دوسرے کے ساتھ یوں جوڑ دیا ہے کہ ہم چاہے یا نہ چاہے ایک دوسرے کے ساتھ ہم مل جل کر ہی زندگی گزارتے ہیں۔ ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لمحہ میں کسی نہ کسی دوست کی ضرورت پڑتی ہی ہے۔ منقول ہے ایک شخص یوں دعا کر رہا تھا، اے اللہ پاک مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے سنا تو فرمایا، اے شخص میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اللہ پاک سے موت کی دعا مانگ رہا ہے۔
بے شک انسان جب تک زندہ ہے ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اس کے بجائے آپ یہ دعا کیجئے اللہ پاک مجھے برے لوگوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، معلوم ہوا ہم لوگوں کے ساتھ میل جول یعنی تعلقات وغیرہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے جب تک زندہ ہے دوسروں کے ساتھ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، دوستی تعلق رکھنا ہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام میں دوستی اور نیک صحبت کے آداب بہت زیادہ بتائے ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نفس کی عادت ہے کہ اپنے ساتھیوں یعنی کہ ساتھ میں رہنے والوں سے جس قسم کے لوگوں سے وہ صحبت اختیار کرے گا، دوستی میں بیٹھے گا اٹھے گا، انہی کی عادت بھی اختیار کرے گا۔ اسی لیے اولیاء اکرام سب سے پہلے دوستی کے حقوق پر توجہ دلاتے ہیں اور مرید کو اس کی ترغیب بھی دلاتے ہیں، یہاں تک کہ مشائخ نے کہا ہے کہ دوستوں کے آداب سیکھا کرو اور ان پر عمل بھی کرا کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ترمذی کی حدیث پاک ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس سے دوستی کر رہا ہے۔ عموماً انسان اپنے دوستوں کی سیرت و اخلاق اختیار کر لیتا ہے، کبھی اس پر اس کے مذہب پر بھی قائم ہو جاتا ہے، لہذا اچھوں سے دوستی رکھو تاکہ تم بھی اچھے بن جاؤ۔ اور کسی سے دوستی کرنے سے پہلے یہ جانچ کر لو کہ وہ اللہ پاک وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہے یا نہیں۔ صوفیاء اکرام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں انسان کی طبیعت میں اخذ کرنا یعنی لینا ہے، یعنی بندہ جب بھی کس کے ساتھ رہتا ہے تو وہ اس سے چیزیں حاصل کرتا ہے، باقاعدہ اخذ یعنی کہ لینا، چاہے بندہ صرف رہ رہا ہے اس کے ساتھ وہ چیزیں اپنے اندر لیتا ہے۔ حارث کی اگر صحبت میں رہے گا تو اس کو حرص پیدا ہوگی، اور زاہد کی صحبت میں رہے گا تو اس کو فوز و تقوی پرہیزگاری نصیب ہوگی۔ لہذا غور و فکر کر کے جانچ کر دوست بنانا چاہیے۔ حدیث پاک پر ہمیں بار بار غور کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ پیارے اسلام بھائیو، اس سے پتہ چلا کہ دوست بنانا کتنا اہم معاملہ ہے، یعنی کہ کسی کے ساتھ رہنا یہ بہت اہم بات ہے، پر آج ہماری اکثریت اس پہ توجہ نہیں دیتی ہے۔ ایک آدھ گھنٹہ اگر کسی کے ساتھ اڑ جائے بیٹھ جائے تو بندہ اس کو دوست بنا لیتا ہے۔ کمال کی بات ہے نا کہ بس جس کے ساتھ رہنا ہے ایک گھنٹہ بھی بندہ رہ گیا یا سفر کر لیا تو اب اس کو وہ دوست بنا لیتا ہے۔ غور کریں کہ جب ہمیں جوتا لینا ہو یا چپل لینی ہو تو ہم پورے مارکیٹ کا دورہ کرتے ہیں۔ چپل لینی ہے ہمیں، جوتا لینا ہے، پر ہم یہ تحقیق کرتے ہیں کہ کہاں کم کہاں اچھا ملے گا، کہاں اچھی کوالٹی کا ملے گا، یہ تحقیق کرتے ہیں، یہاں تک کہ پوری مارکیٹ ڈھونڈ ڈالتے ہیں۔ پر افسوس کی بات ہے کہ ہم جس کے ساتھ ہم اٹھیں گے بیٹھیں گے، جس کے اخلاق ہم اپنائیں گے، اس کی صحبت میں رہیں گے، حدیث پاک سے کہ بندہ اس کے دوست کے دین پر ہوتا ہے، ہم اس سے باتیں سیکھیں گے، اس کی صحبت میں اٹھ رہے بیٹھ رہے اور اس کو یوں ہی ہم دوست بنا لیں گے۔ آج تو سوشل میڈیا کا یہ عجیب دور ہے کہ اب تو یہ جو میں نے عرض کیا کہ سفر یا ایک گھنٹہ ہوا یا سفر کے دوران بات چیت ہوئی، بندہ چلو دیکھ لیا مل لیا تو بندے نے دوستی کر لی۔ آج تو ہو یہ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کسی کو دیکھا نہیں ہے، جانا نہیں ہے بندہ کون ہے کیا ہے،
مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے نہیں پتا، لڑکا ہے لڑکی ہے نہیں معلوم ہے، اور اس سے دوستی کر لینا۔ فیس بک پر ایک انسٹاگرام پہ جو بھی ہے اس پہ بندہ دوستی کر لینا، اور پھر ہو کیا رہا ہے، بندہ نوبت یہاں تک کہ آ پڑ رہی ہے کہ بندہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے دور میں، یہ دوستی کی ایک وجہ ہے کہ بندہ دوست بن گیا، اس کی باتیں سنی اس کی باتیں سنی، اب اس نے لے لیا، اب وہ کیا ہوا، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ گیا۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، غور فرمائے۔ ہمارا دوست ہمارا دین ہے، لہذا دوست بنانے سے پہلے یہ اہتمام ضرور کر لینا چاہیے۔ علامہ شاعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دوست بنانے کے لیے عقل مند ہونا ضروری ہے۔ ہاں، دوست یعنی کہ ہم کسی کو دوست بنائیں اور اس کو عقل مند ہونا ضروری ہے، تاکہ آدمی جان سکے کہ کون دوست بنانے کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ جی ہاں، بے وقوف لوگ ایک ہی ملاقات میں دوست بنا لیتے ہیں۔ ایک ہی ملاقات ہوئی، جو پہلے مثال دی گئی نا، ایک ہی ملاقات ہوئی، چند گھنٹے ہوئے، اب دوست بنا لیا، پھر 4 دن دوستی رہتی ہے، پھر اس کے بعد دشمنی شروع ہو جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جو پہلے تجربہ کرے پھر اس کے بعد دوستی کرے، یہ عقل مند ہے۔ بیوقوف لوگ ہوتے ہو جو جائے چاہا اس سے دوستی کر لیا، جس سے چاہے اسے اپنا بنا لیا۔ اے عاشقان رسول، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، ہمارا دوست ہمارا آئینہ ہے۔ مثلا میں اگر کسی کو اپنے دوست بنا رہا ہوں، مطلب میں یہ اپنا انتخاب کر کے یہ بتا رہا ہوں کہ میری سوچ کیسی ہے، میری سمجھ کیسی ہے، میری ناپسند کیسی ہے، میرے اخلاق، میرے کردار کیسا ہے، میری ذہنیت کیسی ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دھواں آگ کی اتنی نشاندہی نہیں کرتا جتنی نشاندہی دوست اپنے دوست کی کرتا ہے۔ یعنی کہ دور سے جو دھواں اٹھتا ہے ہم معلوم کر لیتے ہیں کہ یہاں پر آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ دوست جو بنا رہے ہیں نا، عقل مند کیا کہا گیا، عقل مند دوست صحیح سلیکٹ کرتا ہے۔ جی ہاں، عقل والا پہلے تجربہ کرے گا پھر دوست بنائے گا۔ کیوں؟ اب وہ جب ساتھ میں رہ رہا ہے، اب اس سے دوست سے آپ کو جانے نہیں، کوئی بھی نا پتہ کرے۔ آج کل ہے نا رشتے، لڑکی کا رشتہ آتا ہے نا، تب یہ غور و فکر کرتے ہیں کہ اس کے دوست کیسے ہیں، اس کی کون سے محلے میں رہتا ہے، اس کے دوستی کی صحبت کیسی ہے، اس کی بندے کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اس کے دوستوں کے تعلق سے پتہ کیا جاتا ہے اس کے دوست کیسے ہیں، پتہ چل جاتا ہے اس کے دوست جیسے ہوگے ویسا ہی وہ ہوگا۔ ایک بندہ سوچے کہ میں اچھوں کے یعنی کہ بروں کے ساتھ رہوں گا پر میں برا نہیں بنوں گا، یہ ہوتی ہے نا ایک سوچ ہوتی ہے بندہ، نہیں وہ بندہ کیسا بھی ہو، میں تو اچھا ہوں، میرا گھر تو اچھا ہے، میں تو نماز پڑھتا ہوں، میرا چاہے دوست نماز پڑھے نہ پڑھے، میرا دوست بدعقیدگی میں والوں کے ساتھ بیٹھے نہ بیٹھے، میں اس کے ساتھ رہوں گا، اور میں تو ہوں بھائی، میں تو پکا عاشق رسول، میں پکا نمازی ہوں۔ یہ بیوقوف ہوتے ہیں ایسے لوگ، ایک وقت آتا ہے کہ وہ نمازی ہو جاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ گستاخ رسول ہو جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا جو جنت کے راستے پر چلتے رہتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، سنتیں اپناتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، جنت میں لے جانے والے اعمال کرتے ہیں، اگر آج ہم ان سے کی صحبت میں رہیں گے، ان کی صحبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ روز قیامت ان کے ساتھ ہوگے۔ اور اللہ نہ کرے اگر آج ہم ایسوں کی صحبت میں رہے جو جہنم میں لے جانے والے اعمال کی طرف خود بھی جائے اور ہمیں بھی جائیں گے اور بیٹھائیں گے، جو نماز نہیں پڑھتے، جو روزہ نہیں رکھتے، گانے بازی سنتے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، اللہ و رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اگر ہم نہ ایسے تھے پر ہماری دوستی کی وجہ سے
ہم یہ نہیں کر رہے، پر ہمارے دوست ایسے ہے، تو پیارے اسلام بھائیوں ڈر ہے کہ حدیث پاک جو ہم نے سنی ہے، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی دشمن سے تو کوئی محبت کرے گا نہیں، دوستوں سے ہی محبت کرے گا۔ دوست کا ہم کو مفہوم بھی پتہ نہیں ہے، دوست کسے کہتے ہیں؟ ہاں، دوست بھلائی چاہنے والے کو کہتے ہیں، جو میرا اچھا چاہے، میرے لیے اچھا سوچے، میرے اچھے وقت میں بھی کام آئے، میرے برے وقت میں بھی کام آئے، وہ دوست ہوتا ہے۔ ہم نے دوستی کیسی بنائی؟ اور کریں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والوں کے دوستوں کی اختیار کی ہم نے۔ ایک وقت کا نمازی نہیں ہے ہمارا دوست، ہمیرا دوست سنتوں کی طرف ہم کو بلا نہیں رہا ہے، گانے بازوں کی طرف بلا رہا ہے، پکا دوست ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، پکا دوست ہے میرا۔ جی ہاں، ایسی دوستی اختیار نہیں کی ہے۔ حدیث پاک میں ہم کو یہ سمجھنے کو ملتا ہے، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کہ بندہ یہ غور کرے کہ وہ کون کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اب ہم غور کریں کہ ہم کس سے دوستی کر رہے ہیں، کیسوں سے دوستی کر رہے ہیں، ہم بس دوست بنا رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات اس میں یہ کہ بندہ دوستی کرتا ہے، اس کو منع کیا جاتا ہے، تو پھر وہ وفا اٹھتی، اس کی دوست کی وفا، یہ شیطان میں وسوسہ ڈالتا ہے، نہیں یار میرا دوست میرے دوست ہے نا، ہو چاہے وہ جیسا ہے، میں اس سے غداری نہیں کروں گا، میں اس سے وفا کروں گا، چاہے اس کے ساتھ کوئی کیوں نہیں رہ رہا ہے، میں رہوں گا اس کے ساتھ، وہ برائی کیوں نہ ہو، میں رہوں گا۔ یاد رکھیے پیارے اسلام بھائیوں، ہم دوست بعد میں پہلے مسلمان ہیں، اللہ اس کے رسول کو ماننے والے پہلے، بعد میں ہم کسی کے دوست ہیں۔ وہ کیسا ہمارا دوست ہو سکے جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی گستاخی کر رہا ہے، وہ کیسا دوست ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے، ہم سوچتے ہیں نا کہ یار یہ اس کے ساتھ بھی اچھوں کے ساتھ بھی رہیں گے، یعنی بروں کے ساتھ بھی رہیں گے۔ اس کی مثال سنیے، ایک حکایت یہاں پر بڑی پیاری لکھی گئی ہے۔ ہم سوچیں کہ ہم کیسے اچھوں کے ساتھ بھی رہتے، بروں کے ساتھ بھی رہتے نا، اس کی مثال یہاں پر دی گئی ہے۔ ایک شخص تھا، عقبہ بن ابی معیط، یہ مکہ مکرمہ میں رہنے والا تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور بھری باتیں بھی سنا کرتا تھا، بڑا ہی اس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اچھی لگتی تھی۔ ایک دن اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کی دعوت دی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کھانا حاضر کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم کلمہ نہیں پڑھو گے، یعنی کہ مسلمان نہیں ہو جاؤ گے، میں تمہارے گھر کا کھانا ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ عقبہ بن ابی معیط نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا۔ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا اور واپس تشریف لے گئے۔ عقبہ بن ابی معیط نے کی عبید بن خلف کے ساتھ دوستی تھی۔ عبید بن خلف سخت مکہ مکرمہ کا بڑا ظالم اور مشرک تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ عقبہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کیے، اپنے گھر لیا کر اور کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، تو اس مشرک کی رنگ یعنی کہ دوستی رنگ لائی، اور اس نے اسے عقبہ سے کہا کہ میری دوستی اسی وقت اسی صورت میں ہوگی، اسی وقت میں تمہارا دوست ہوں گا کہ جب تک کہ معاذ اللہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کرو گے، یعنی چاہے میرے ساتھ رہو یا تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پسند کرو۔ عقبہ بن ابی معیط نے کے سامنے دو راستے تھے، ایک طرف اس کا دوست تھا، دوسری طرف اللہ پاک کے محبوب نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی۔ مگر افسوس عقبہ بن ابی معیط نے مشرک کی دوستی پسند کی، یہ کہ اس بدکار نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت گستاخی کی۔
اس پر پارہ 19 سورہ فرقان کی آیت کریمہ نازل ہوئی، ترجمہ عرفان، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا، کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ نہ چھوڑا ہوتا، ان کا ساتھ اختیار کیا ہوتا، ہائے میری بربادی کہ کاش کہ میں فلاں کا دوست نہ بنتا، بے شک اس نے میرے پاس ناپسندگی بات پہنچائی، بات مجھے اس کے بیکار کیا، اور شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے مدد چھوڑنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں بھی بہت سارے مدنی پھول ملتے ہیں۔ اے عاشقان رسول، غور فرمائے، عقبہ بن ابی معیط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بھری باتیں بھی سنا کرتا تھا۔ اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کلمہ بھی پڑھ لیا، مگر افسوس ایک مشرک کی دوستی نے اسے بیکار کر دیا، ایک ہی لمحے میں اسے جنت کے راستے سے ہٹا کر دوزخ کے راستے کی طرف لے گیا۔ اب ہم پیارے اسلام بھائیو غور کریں، اگر آج ہم نے برے لوگوں کی دوستی اختیار کیے، جو نماز نہیں پڑھتے، نیک کام نہیں کرتے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، بھنگ، چرس، گانجا وغیرہ یہ نشے کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، فیشن پرستی اختیار کرتے ہیں، سنتوں سے دور رہتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم نے اگر ایسوں کی دوستی اختیار کی تو کہیں روز قیامت جب مجرموں کو جب ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جب نافرمانوں کی صف میں لایا جائے گا تو اللہ نہ کرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ان کے ساتھ ان کی دوستی میں رہنے کی وجہ سے ہمیں بھی ان کی صف میں نہ ڈال دیا جائے۔ اللہ ہمارے ساتھ بلائی کا معاملہ فرمائے۔ پیارے اسلام بھائیوں غور کیجئے کہ ہم نے کیسوں کو دوست بنایا ہے، کیسوں کی دوستی میں رہتے ہیں، ہم غور کریں۔ آج کا بیان کا یہ جو ٹاپک ہے نا وہ دوستی کے تعلق سے، جی ہاں آج ہے نا یہ بس چل رہا ہے، ٹریک چل رہا ہے کہ یار یہ دوست ہے، اس تو کسی کو پوچھا جائے نا کہ بھائی آپ کے دوست کتنے ہیں تو کوئی کہتا ہے 50 دوست ہے، کوئی کہتا ہے 100 دوست ہے۔ میں تو جاتا ہوں وہاں دوست بنا لیتا ہوں، جو شہر میں گیا وہ شہر والا میرا دوست ہو گیا۔ سوچیے یار ہم کیسوں کو دوست بنا رہے ہیں، کیسوں کی دوستی اختیار کر رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیے، یعنی کہ اچھوں کی صحبت میں رہنے کی اور بروں کی صحبت میں یہ دوست، اس کے تعلق سے حدیث پاک بیان فرمائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اچھے اور برے ساتھی کی مثال مشک اٹھانے والے اور بھٹی دھوکنے والے کی طرح ہے۔ مشک اٹھانے والا یعنی کہ خوشبو، اگر خوشبو کی دکان پہ مثال دی جاتی ہے اس کی، اگر خوشبو کی دکان پہ جائیں نا اگر ہم خوشبو لے نہ لیں، پوچھے نہ پوچھے، پر وہ خوشبو کی دکان سے قریب ہی گئے، خوشبو آ جائے گی ہم کو۔ یہ لمحے بھر کی صحبت کا نتیجہ ہے۔ ایک خوشبو کی دکان پہ جا رہے ہیں، ہم کو خوشبو مل جا رہی ہے، ہم خرید نہیں رہے، پوچھا بھی نہیں ہے، بس پاس میں سے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کسی نے خوشبو لگائی ہے، اس کے پاس میں اگر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے تو ہم کو عمدہ خوشبو مل جاتی ہے۔ ہم نے مانگا نہیں اس سے، ہم نے کہا نہیں کہ آپ بیٹھے رہو یہاں پر ہم کو خوشبو مل گئی، فائدہ ہوا نا۔ یہ تو یہ اچھی صحبت کا نتیجہ ہے، اور بری صحبت کی بھٹی دھوکنے والے کی کہا گیا ہے کہ آپ کام کریں نہ کریں وہاں پر آپ کو اس کی گرماہٹ یعنی کہ گرمی ہے نا آپ تک کے پہنچے گی، اگر اور زیادہ قریب رہے تو چنگاری آپ تک کے پہنچے گی۔ جی ہاں، سوچے ہم کیسوں کی صحبت اختیار کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اچھوں کی صحبت میں رہیں، کیونکہ بندہ جیسی کی صحبت میں رہے گا ویسا بنے گا۔ اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں بھی ہم کو حکم دیا ہے، ترجمہ عرفان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سچے دوست تلاش کرو اور ان کی پہچان بھی رکھو کہ اچھا دوست تمہیں خوشحالی کی
حالت میں بھی فائدہ پہنچائے گا اور آزمائش کے وقت میں بھی تمہاری بھلائی کرے گا۔ اور کسی گناہ گار کی صحبت اختیار نہ کرو ورنہ اس سے تم گناہ ہی سیکھو گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک قول میں نے پڑھ کر آپ کو سنایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اچھوں کی صحبت میں رہیں، اچھوں کے علم والوں کے پاس بیٹھے۔ ایک بڑا ہی پیارا قول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، علماء کی صحبت میں بیٹھنا عبادت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کی صحبت میں بیٹھیں۔ اور آج ہے نا یہ بڑی معذرت کے ساتھ یہ کمی ہماری محسوس ہو رہی ہے کہ ہم ہے نا علم والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھ رہے، علماء کی صحبت میں ہفتہ ہو جاتا ہے۔ روزانہ جانا چاہیے، جیسا وقت ملے ہم کو ہم اچھوں کی صحبت میں جا کر بیٹھے۔ جی ہاں، علماء کی صحبت میں بیٹھے۔ پر ہمیں آج ہمارا جائزہ لے خود کا کہ ہم علم والوں کے پاس کتنا وقت دیتے ہیں، ہم علم والوں کی صحبت میں کتنے بیٹھے ہیں۔ علماء اکرام کی زیارت بھی عبادت ہے۔ ہاں، ان کی زیارت کرنا، وہ دیکھنا بھی عبادت ہے، ان کے پاس بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوگا۔ جی ہاں، علماء کی صحبت کی برکت یہ ہوتی ہے۔ سوچے ہم کتنے بار علماء اکرام کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ الحمدللہ اس پرفتن دور میں پیارے اسلام بھائیو، دعوت اسلامی کا یہ مشکبار مدنی ماحول ہمیں یہ ذہن دے رہا ہے، یہ فکر دے رہا ہے کہ ہمیں اچھوں کی صحبت میں رہنا ہے۔ ورنہ دیکھیے، کسی نے امام غزالی کا یہ قول ہے کہ بندہ زندہ ہے نا تو سویا ہوا ہے، جب مرے گا اس کی آنکھ کھلے گی، جب مرے گا جب اس کی آنکھ کھلے گی۔ اب اس کو عقل کے ترازو میں اگر تولے نا، یہ جو کتابیں پڑھ کر ادھر ادھر بیٹھ کر چندی نظر گزار کر عقل کے ترازو میں تولے، یار یہ فرمان یہ کیسا انہوں نے یہ فرما دیا۔ پر بزرگان دین کے قول میں نا بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ یہ جو بات کہی گئی ہے نا کہ بندہ زندہ ہے تو اس کی آنکھیں بند ہیں، اس کو سوچنا نہیں پڑ رہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، بے باکی کے ساتھ والا اور اس کی رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، بے باکی کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو گویا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، آنکھ بند ہے نا، جو آنکھ جس کی بند ہوتی ہے اس کو تھوڑی معلوم ہوتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اس کو تھوڑی معلوم ہوتا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے نا تب پتہ چلتا ارے یار یہ کیا ہو گیا، یہ تو ایسا کرنا چاہیے تھا، میں نے تو ایسا کر کے آیا ہوں، میں نے تو یہ کرنا چاہیے تھا۔ تو وہ جب مریں گے نا تب ہماری آنکھیں کھلے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہم زندہ ہیں، اچھوں کی صحبت میں رہے، اچھے بن جائے گی انشاءاللہ۔ امام غزالی کا ایک اور فرمان بھی سنتے ہیں، انسان کے لیے اس کی خلوت و جلوت میں ضروری ہے کہ وہ جس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کس کی صحبت اختیار کرنے میں رغبت رکھتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں صرف ایسے شخص کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جس کے کم از کم یہ 5 خصوصیات ہیں۔ اور 5 خصوصیات کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں بے وقوف کے ساتھ مت بیٹھا کر، بے وقوف سے دوستی بھی مت کرا کر۔ کیوں؟ پتہ ہے کہ اگر وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا تو بھی نقصان کر دے گا، کیونکہ وہ بے وقوف ہے۔ عقل مند کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہے کہ اگر بے وقوف شخص اگر تمہیں فائدہ پہنچانا بھی اگر چاہے گا نا تو وہ بے وقوف ہے، تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ نمبر 2 فرمان ہے کہ جس کی صحبت میں آپ کو بیٹھنا ہے تو یہ چیک کیجئے کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں یا نہیں، کیونکہ اس کے اخلاق اچھے ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ برے اخلاق والا آدمی چاہے کتنے ہی عقل مند ہو، جب اس پر غصہ، خواہشات، بخل و کنجوسی، بغض دلی غالب ہوگی تو وہ اپنی نفس کی پیروی کرے گا، یوں وہ بعض اوقات خود بھی ہلاک میں پڑ جائے گا اور اپنے دوستوں کو بھی ہلاکت میں ڈال دے گا۔ تو اس کے لیے اچھے اخلاق والوں کے ساتھ بیٹھنا بھی ضروری ہے۔ فاسق سے دوستی نہ کرنا، یعنی کہ جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے، جو اعلانیہ نماز قضا کر رہا ہے، جو اعلانیہ داڑھی مڑوا رہا ہے، اعلانیہ بے باکی کے ساتھ بندہ یہ کام کر رہا ہے، ایسوں کی فاسق کے ساتھ نہ رہنا۔ چوتھی نشاندہی آپ فرماتے ہیں
کہ وہ گمراہ اور بد مذہب نہ ہو، کسی بھی ضروریات اہل سنت کی بات سے انکار کرنے والا نہ ہو، کیونکہ جب بد مذہب کی صحبت ایمان کے لیے سخت خطرناک ہے تو ایسوں کی صحبت میں بھی نہیں رہنا چاہیے۔ ہم نے جس صفت کے بارے میں سنا اس کی آخری 5ویں صفت یہ ہے کہ وہ دنیا کا لالچی نہ ہو، کیونکہ لالچی انسان 4 پیسوں کی وجہ سے تم کو بھی ہلاکت میں ڈال دے گا، یعنی کہ لالچی وہ شخص نہ ہو۔ پیارے اسلام بھائیو، نیک صحبت اختیار کرنے کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کی مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہونا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دعوت اسلامی بار بار یہ کہا جاتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مدنی قافلے میں سفر کرے۔ 3 دن 12 دن کے مدنی قافلے سفر ہوتے رہتے ہیں دعوت اسلامی کے۔ الحمدللہ آنے والی اسی مہینے کی 21 تاریخ کو 12 دن کا مدنی قافلہ پورے ہند بھر سے سفر ہو رہا ہے۔ ہمارے دھلیے سے بھی 12 دن کا مدنی قافلہ سفر ہو رہا ہے۔ تمام اسلام بھائی کو میں دعوت دوں گا کہ آپ بھی عاشقان رسول کے ساتھ اپنا وقت گزاریں اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں۔ اسی طرح سے ایک مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں شرکت کو اپنا معمول بنائیں۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہم عالیہ کا عطا کردہ رسالہ نیک اعمال، یہ رسالہ اس کو بھی پور کرنے کا ذہن بنائیں۔ یہ نیک اعمال کا آپ کو مکتب پہ بھی یہ مل جائے گا۔ یہ بھی یہ ایک آئینہ ہے، ہم نے سنا بیان میں دوست آئینہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک آئینہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ میں نے دیا، یہ میرے شیخ طریقت امیر سنت نے ہی دیا ہے۔ یہ آئینہ ہم روزانہ دیکھنے کی کوشش کریں۔ ایک تعداد ہے جو اپنے آپ کو اچھا سمجھتی ہے، یہ اس کو جائزہ لیں گے تب پتہ چلے گا ہم کیا ہے، کیا کر رہے ہیں۔ اس کو ایک مرتبہ پڑھ کر اس پر غور و فکر کریں، ہم خود بخود جواب مل جائے گا۔ ہم روز ہفتے میں نہیں، مہینے میں روزانہ آپ کو جواب ملے گا، پر روزانہ آپ کو اس کی ترغیب کرنا ہوگی، روزانہ آپ کو لے کر بیٹھنا ہوگا۔ اس میں کالم دیے گئے ہیں، اوپر کچھ لکھا ہے، اس کے مطابق ہم اس کا جائزہ لیں تو ہم کو پتہ چلے گا۔ اچھا، یہ غور و فکر کرنے کے تعلق سے بھی بڑی پیاری حدیث پاک بھی اس رسالے کے پیچھے لکھی گئی ہے کہ حدیث پاک میں ہے آخرت کے معاملے میں غریب بڑھ غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سوچیے بندہ 60 سال کی، یعنی کہ غور و فکر کر کے کتنی بہتر عمل، یہ جائزہ بھی مل رہا ہے، اپنوں کو پتہ بھی چل رہا ہے کہ میں کیا ہوں، اور اس کے بعد یہ نیک اعمال پہ عمل کرنے کا بھی اس کی برکت ظاہر ہوگی، اور جائزہ لینے کا یہ جو فضیلت ہے انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں نصیب ہوگی۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلام بھائیو، آئے اچھی صحبت کے بارے میں بھی چند مدنی پھول سن لیتے ہیں۔ 2 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ نمبر 2 فرمان ہے، آدمی اپنے دوست کے دین اور اس کی طور طریقے پر ہوتا ہے، لہذا ضروری ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اچھے برے ساتھی کی مثال مشک اٹھانے والے اور بھٹی دھوکنے والے کی طرح ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا، بڑوں کی صحبت میں بیٹھا کرو اور علماء سے باتیں پوچھا کرو، عقل مند سے میل جول رکھا کرو۔ اچھا ہم نشین وہ ہے کہ اسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، یعنی کہ اچھا دوست کون ہے؟ جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ ہے کہ ہم غور کریں، اپنا ہی سوال بھی کر لے اور جواب بھی اپنے آپ کو دے لے۔ کیا ایسا کوئی میرے دوست ہے جو بھی میرے 2 3 5 10 15 20 100 جتنے بھی دوست ہیں، کیا اس کو دیکھ کر مجھے خدا یاد آتا ہے؟ یہ فرمان یہ بھی بات ہے نا، اس کی بات کی بھی شرح بتائی گئی ہے، اس کی بات کی وضاحت کی گئی کہ دوست کو دیکھ کے خدا یاد آنے سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر اللہ کا ذکر یاد آ جائے، اس کو دیکھ کر نیکی یاد آ جائے، اس کو دیکھ کر مدنی قافلہ یاد آ جائے، ہاں اس کو دیکھ کر ہفتہ واری اجتماع یاد آ جائے، اس کو دیکھ کر نماز یاد آ جائے کہ اب میرا دوست آیا ہے، ابھی کیا بولے گا؟ نماز کا بولے گا۔
یہ بولے گا تو سنت پر عمل کرنے کا بولے گا، اگر کوئی میں نے ایسا کام کیا ہے تو میری اصلاح کرے گا، فوراً اس کو یہ بات ذہن آ جانی چاہیے۔ یہ دوست سوچیں ہم ایسے کی صحبت میں ہم رہتے ہیں، اچھے دوست کہ ہم نشید نہ صرف دنیا میں بندے کو فائدہ پہنچائے گی بلکہ آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے گی۔ اچھی صحبت کے بقیہ مدنی پھول انشاءاللہ تربیتی حلقوں میں بیان کیے جائیں گے، لہٰذا تمامی اسلام بھائی سے عرض ہے کہ تربیتی حلقوں میں شرکت فرمائیں اور یہ مدنی پھول پورے مکمل سن کر جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئے پیر اسلام بھائیو، اپنے معاملات کو پورا کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت وار اجتماع میں پڑھائے جانے والے 6 درود پاک اور 2 دعائیں پڑھ اور سن لیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک بار پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنی رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئے یہ درود پاک ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو حیرت ہوئی، یہ کون مرتبے والا ہے؟ جب وہ چلا گیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ آئے ہم بھی وہ دعا پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ طریقت امیر سنت بانی دعوت اسلامی دعوت برکات عالیہ جو اس سبھی کے وزیر کامل ہیں، آپ جانب طرف سے رسالہ پڑھنے مطالعہ کرنے کے لیے دینی معلومات کے لیے عطا کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی اس رسالے کو پڑھنے والوں کے لیے امیر سنت دعوت برکات عالیہ بڑی پیاری پیاری دعائیں ارشاد فرماتے ہیں۔ اس ہفتے جو رسالہ دیا گیا ہے یہ ہماری زندگی کے لیے نہایت اہم ہے۔ اب کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم محنت مزدوری کر